نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر و عبادت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرتے تھے، کثرت سے تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید اور استغفار کے ساتھ ہر موقع پر خصوصی ذکر کرتے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ صلاۃ کے بارے میں یعنی نماز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ کم از کم 40 رکعتیں ہر دن پڑھا کرتے تھے، 17 رکعتیں فرائض، 12 رکعتیں سنت مؤکدہ اور 11 رکعتیں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ معمول تھا۔ ان کے علاوہ بھی دیگر نوافل، صلاۃ الضحیٰ وغیرہ پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کی پابندی نہیں کرتے۔ صدقہ و خیرات سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا صدقہ کر دیتے، جو بھی آپ سے سوال کرتا اسے عطا فرما دیتے۔ لینے والے کو حاصل کرنے میں جتنا خوشی ہوتی اس سے زیادہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے میں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے زکوٰۃ کا انتہائی کامل ترین نظام پیش کیا، جس میں مالداروں اور غریبوں دونوں کی ضرورتوں کا پورا لحاظ ہے۔ صوم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی مہینہ صوم رکھے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ صوم سے مراد روزہ، خاص طور پر سوموار اور جمعرات کا صوم رکھتے تھے۔ صوم رمضان تو فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صوم کے علاوہ مختلف قسم کی عبادات کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و تسبیح، صدقہ و خیرات کے علاوہ اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ عمرہ کیا۔ سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا ہے جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ کم و بیش صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، جس میں اسلامی اصول و قواعد کی وضاحت کی، جہلی رسم و رواج کی تردید فرمائی، جان و مال، عزت و آبرو کی حرمت کا اعلان کیا، اور سب سے گواہی لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنا لیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔